Allah, 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 Allah. آپ سب یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو ہم سب کے آقا و مولا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقین جانیے ہم سب الحمدللہ مومن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ یہ اس ایمان کی اس وقت کی نعمت سے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اگر ایمان پر ہی خاتمہ ہو جائے۔ مومن کا جو ایمانی وجود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانی وجود کی کاپی ہے، زیروکس ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے۔ اور کاپی کا جو تعلق ہارڈ کاپی سے ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کاپی کا سب سے زیادہ تعلق اصل سے ہوتا ہے، ہارڈ کاپی سے ہوتا ہے۔ ایمان ہم سب کو جو ملا ہے یا ہم سب کو جو ملتا ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ ڈائریکٹلی متصف ہیں اور ہم سب ایمان کے ساتھ ڈائریکٹ متصف نہیں ہیں، بلکہ حضور کے کنیکشن سے اور وہاں سے ملے کرنٹ سے ہمارے اندر ایمان کی حرارت آتی ہے۔ تو مومن کے لیے جتنا اپنے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور ایمان جہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے اس وے اور اس تھرو کو سمجھے۔ اسی وجہ سے یہ مجلس درس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا گیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مقصد ہم سب کو ایمان والی زندگی مل جائے، یہ اصل ہے۔ باقی درس قرآن کا عنوان، درس حدیث کا عنوان، درس سیرت کا عنوان اور اس کے علاوہ مدارس کی، مکاتب کی، دعوت و تبلیغ کی اور جتنی بھی خانقاہیں ہیں یہ سب بہانے ہیں، کسی بہانے سے بندہ جڑ جائے۔ جیسے گزشتہ زمانوں میں ہر کان کا ڈاکٹر، ناک کا ڈاکٹر الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے، ایک ہی ڈاکٹر تھا، وہی ساری چیزیں دیکھا کرتا تھا۔ یہ تو زمانے کی گراوٹ ہے جس کو لوگ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ تخصصات کا زمانہ چل رہا ہے، اسپیشلائزیشن کا زمانہ چل رہا ہے کہ کاموں کو بانٹ دیا گیا۔ اب یہ ہارٹ کی دیکھیں گے اور یہ لیور کو دیکھیں گے۔ یہ زمانے کی گراوٹ ہے جس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ اب یہ دانت کے ہیں اور یہ آنکھ کے ہیں۔ جس طریقے سے گزشتہ زمانے میں ایک ہی آدمی ساری چیزیں دیکھا کرتا تھا، اسی طریقے سے گزشتہ زمانوں میں دعوت اور دین کا جو کام ہوتا تھا وہی تنہ درس قرآن بھی ہوا کرتا تھا، وہی درس حدیث بھی ہوا کرتا تھا، وہی درس سیرت بھی ہوا کرتا تھا، اور وہی دعوت و تبلیغ کہہ لیجیے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عنوان دے دیجیے، وہی ایک کام سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں وجود اس کائنات کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی 40 سال کی عمر میں ملی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ نبوت کو جب دیا جانا تھا ایک نعمت تھی، اور نعمت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جتنی پہلے مل جائے اتنی بڑھیا چیز ہے، جتنی پہلے مل جائے اتنی ہی غنیمت ہے۔ لیکن اس نبوت کے منصب کو ڈیلے کیا گیا،
یہاں تک کہ ڈیلے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کو پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال کی عمر اور یہ پیریڈ ایک ایسی مدت ہوا کرتی ہے کہ انسان اپنے طور پر پورے کمال تک پہنچ چکا ہوتا ہے، بالکل وہ اس کے شباب کا زمانہ ہوتا ہے، اس کی جو امیونٹی ہوتی ہے بالکل ہائی لیول پر اپ کر چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد زندگی کے اندر اور انسانی نشو و نما میں اس کے آرگنز اور گویا کہ اس کے قوائے جسمانیہ کے اندر اب ترقی نہیں ہوتی ہے، اب صرف اور صرف گراوٹ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے یہ کہا کہ 40 سال سے پہلے تو میرے اندر اتنی کمزوری تھی اور 41 میں داخل کیا ہوئے اور 42 کا قدم کیا چوما کہ اب ہمارے اندر پہلے سے زیادہ طاقت آ گئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا اور کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ انسان اوپر چڑھ رہا ہے، بچپن، جوانی اور آگے 30، 35، 40، بالکل ہر چیز کی کمال کی ایک حد ہے، اسٹیج ہے، پھر اس کے بعد زوال، انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ عقل بالکل پختہ ہو چکی ہوتی ہے، کمیوں کے چانسز اور گویا کہ اس کی پاسبلٹی بالکل نہ کے درجے میں ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ تجربے کار ہے۔ کسی نوجوان کو آج تک کسی نے تجربے کار نہیں کہا، اسی عمر پہ پہنچ کے کہتے ہیں تجربے کار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے منصب نبوت اور منصب رسالت کی سرفرازی کے لیے اس 40 سال کی عمر کا انتخاب فرمایا۔ خود قرآن کریم میں اس عمر کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے آراستہ کیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی گئی؟ آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابوں کی اسٹڈی کرتے چلے جائیں، آپ کو یہ ملے گا کہ نبوت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی گئی وہ نماز تھی۔ کیا شکل تھی؟ کہ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ جبریل علیہ السلام نے اس پانی سے وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین کیسے وضو کر رہے ہیں، پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کلی کر رہے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، پھر چہرہ دھو رہے ہیں، پوری چیز دیکھی۔ اس کے بعد اسی جگہ پر جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی اقتداء میں اور آپ کی امامت میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ہو گیا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نماز کی فرضیت تو معراج کے واقعے میں ہوئی، شب معراج میں ہوئی، اور آپ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ نبوت کی ابتدا ہی سے نماز کا تعلق ہے؟ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہمارے اوپر اس وقت فرض ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، یہ تو معراج کی رات میں ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے کیا نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں حضور کے ذمے کوئی نماز فرض نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، کوئی روک ٹوک کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 2 وقت کی نماز فرض تھی، 2 رکعتیں صبح کی ہوا کرتی تھیں اور 2 رکعتیں شام کی ہوا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے جن حضرات کا قرآن کریم کا مطالعہ ہوگا تو خاص طور سے صبح کی نماز اور شام کی نماز پر زور دیا جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کی اقتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ملی۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام جیسے ہی شروع ہوا اور گویا کہ جو پہلا دن تھا، اسی دن سے ہم کو جو سبق ملا وہ یہی نماز کا سبق ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ہاتھ پر لبیک کہا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد بچوں میں
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، جن کی عمر مبارک اس وقت 10 سال کی تھی، وہ اس وقت ایمان لے آئے۔ اور ایک موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پوچھا تو بتایا کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین کی دعوت دی گئی ہے۔ تو حضرت علی جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ تو کوئی نئی چیز معلوم ہو رہی ہے، ہم اس کا تذکرہ اپنے ابا ابو طالب سے کریں گے، اس کے بعد ہم مانیں گے۔ تو اب ان حضرات کو ڈر ہوا، شروع کا معاملہ تھا، کفر و شرک کا دورہ تھا، اسی کا غلبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں نہیں ماننا ہے تو نہ مانو، لیکن کسی سے ذکر مت کرو۔ اس کے بعد یہ عجیب و غریب اضطرابی کیفیت میں تھے حضرت علی، جو اس وقت بچے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جس کو چاہتا ہے جیسے پھیر دیتا ہے، اس کا رخ اسی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ایک رات کیا گزری کہ ان کے دل میں ایمان کے تعلق سے شرح صدر ہو گیا، اور صبح حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ بتائیے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ حضور نے ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے اس ایمان کی دعوت کو قبول کیا اور نماز پڑھنے لگے، اپنے ابا ابو طالب سے ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک دن تھا کہ یہ تینوں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے سے ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا یہ لوگ عجیب انداز میں کوئی نئی چیز کر رہے ہیں، وہ رکے، انہوں نے ساری چیزیں دیکھیں، اور اس کے بعد حضور سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ چچا جان، یہی وہ دین ہے جس کی دعوت کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور آپ سب سے زیادہ میری اس نصیحت کے مستحق ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایمان کو قبول کر لیں اور اس ایمان اور اسلام کی دامن اور اس کی آغوش میں آ جائیں۔ ابو طالب چونکہ اپنے آبائی دین پر تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے آبائی دین کو نہیں چھوڑ سکتا، تم اپنی چیزوں میں لگے رہو، میں تم کو اس سے منع بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے اس چیز پر مصر مت بناؤ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے علی سے پوچھا کہ علی تم کیا کر رہے ہو؟ تو علی نے بھی وہی جواب دیا کہ یہ اللہ کا دین ہے، مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ابو طالب جو کفر پر تھے، شرک پر تھے، ان کے جواب کو وہ گویا کہ سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بیٹا، محمد جو کہہ رہے ہیں تم انہی کے ساتھ رہنا، اور جس چیز کا تمہیں حکم دے اسی کی پیروی کرنا۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ باپ چاہے کتنی ہی غلط حرکتوں میں ملوث ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ غلط رخ پر جائے۔ وہ اپنے گویا کہ خاندان کی وجہ سے اور گویا کہ قبیلے کی وجہ سے، طعن و تشنیع سے بچنے کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن بیٹے کے تعلق سے تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اس کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں تھا، وہ تو 9-10 سالہ ایک بچہ تھا، اس کو اسی چیز کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کا زمانہ ہے کہ حضور نے خاموشی سے تبلیغ کی۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو اور گویا کہ اس کے اعلام کو، اس کے پیغام کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی۔ صدیق اکبر نے ایک تصدیق کی کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس تصدیق نے ابوبکر کو صدیق بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تھے، ان کے تعلقات لوگوں سے تھے، انہوں نے لوگوں میں تبلیغ کرنا شروع کی، ایمان اور اسلام کی بات کو گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ اور بہت سے حضرات اکٹھا ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھی، 25 ہوئی، 30 ہوئی، 35 ہوئی۔ اس وقت جب ضرورت پڑتی تھی مشورہ کرنے کی تو کوہ صفا پہاڑی کے پاس حضرت ارقم